السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید ہے آپ سب کا انفو ایٹ شان پر، جہاں ایمان، علم اور تحقیق کے ساتھ بولتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی تاریخی اور قرآنی واقعہ جو انسان کے لیے آئینہ اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کی پاداش میں بندر بنا دی گئی۔ یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے ناشکری اور ہیلا بازی سے اپنا انجام کو دعوت دی۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس ایمان افروز واقعے سے سبق لیتے ہیں تاکہ ہم بھی کسی آزمائش سے شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ میرے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، جنہیں نبوت کے ساتھ بادشاہت کی عزت بھی عطا ہوئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 55۔ حضرت داؤد کی قوم سمندر کے کنارے ایک بستی ایلا میں رہتی تھی۔ یہ لوگ مال و دولت، رزق، استائشوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نعمتوں سے نوازا، مگر وہ عبادت سے غافل ہو گئے۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ آیا یہ دنیا چھوڑ کر حکم الہی پر قائم رہتی ہیں یا نہیں۔ امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان پر حرام کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ باقی دنوں میں شکار حلال تھا، لیکن ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی۔ یہ منظر ان کے صبر کا امتحان تھا۔ شیطان نے موقع پا کر دلوں میں وسوسہ ڈالا، نالیاں بنا لو، مچھلیاں خود آ جائیں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اللہ کے حکم سے کھیلنا شروع کیا، اور یہی کھیل ان کی بربادی کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، یہ لوگ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنانے لگے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان میں آ جاتی تو وہ نالیوں کے منہ بند کر دیتے اور اگلے دن پکڑ لیتے۔ ظاہراً انہوں نے شکار ہفتے کے دن نہیں کیا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ مومن لوگ تھے جو برائی سے روکتے تھے، اللہ کے خوف سے خود کو الگ رکھتے۔ دوسرا گروہ وہ جو دل سے برا جانتے مگر خاموش رہے، کہتے ہیں ہم کیوں سمجھائیں انہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ نافرمان و سرکش لوگ، جنہوں نے کھلے عام شکار کیا، مچھلیاں کھائیں، بیچی اور خوشیاں منائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ کے غضب کی بد دعا کی۔ جب نافرمانوں نے توبہ نہ کی تو ایک دن وہ بستی خاموش ہو گئی۔ جو لوگ برائی سے روکتے تھے انہوں نے دیوار بنا کر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، اور پھر صبح ہوئی تو عذاب نازل ہو چکا تھا۔ ناظرین، جن پر لعنت نازل ہوئی تھی وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورۃ الاعراف۔ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی مگر دلوں میں ہوش باقی تھا۔ وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتے، ان کے پاس آ کر روتے، کپڑے سونگتے مگر بول نہیں سکتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ روح المعانی جلد نمبر 4۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور پھر بھوک پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ نہ نسل چلی نہ نام باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے اور ایمان پر ڈرتے۔ قرآن فرماتا ہے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 65۔ یہ واقعہ صرف ایک سزا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرت ہے کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چال چلنا انسان کو ذلت میں گرا دیتا ہے۔ شیطان آج بھی وہی پرانا حربہ استعمال کرتا ہے، حرام کو آسان اور جائز دکھاتا ہے اور انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا گناہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، نافرمانی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، جب دل میں ہیلا آ جائے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آج کے بندر انہی کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا آج کے بندر اور خنزیر وہی مسخ شدہ قوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر مسخ کا عذاب نازل کرتا ہے تو وہ چند دنوں میں ہلاک ہو جاتی ہیں، ان کی نسل نہیں چلتے۔ بندر اور خنزیر پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو دل سے قبول کریں اور دنیا کے قریب شیطان کی چالوں اور جھوٹی آسانیوں سے بچیں۔
جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتی ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری اطاعت میں جیتے ہیں اور تیری نافرمانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے info@شان، جہاں علم، ایمان اور بصیرت ایک ساتھ چلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔